بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ کن کن موقعوں پر بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، اگر پڑھیں گے تو ثواب کی بجائے گناہ ہوگا۔ تو بہن اور بھائیو، بیٹے اور بیٹیوں، آج کی ویڈیو خاص کر آپ کے لیے بنائی گئی اور بہت محنت سے بنائی گئی ہے۔ تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں یعنی پہلی دفعہ آئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ بعد میں آپ بھول جاتے ہیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ کن کن موقعوں پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، ثواب کی بجائے گناہ ملے گا اگر پڑھیں گے تو۔ وہ کون سے موقع ہیں کہ جہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے؟ اگر کوئی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بن جائے گا، اللہ کی نفرت کا نشانہ بن جائے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بسم اللہ کیا ہے۔ بسم اللہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب لا ریب کتاب کلام مجید کا جوہر ہے۔ بسم اللہ کلام مجید کا ہیرا ہے، موتی ہے۔ بسم اللہ کے بے کی نقطے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے فیض کے چشمے ابلتے ہیں، پھوٹتے ہیں۔ ساری مخلوقات، اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق نوری ہو یا ناری ہو یا کوئی بھی ہو، اس چشمے سے فیض یاب ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تمام شیاطین کے گھر میں ماتم کی چٹائیاں بچھ گئیں۔ تمام شیاطین دھاڑے مار مار کر رونے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے۔ نیچے سے شیاطین دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور اوپر سے اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا مجھے اپنی عزت اور جاہ جلال کی قسم، فرشتوں جو بھی شخص جس چیز پر میرا نام پڑھ لے میں اس چیز میں ضرور برکت ڈالوں گا۔ جس چیز پر بسم اللہ پڑھی جائے میں اس چیز میں ضرور برکت ڈالوں گا۔ جس کام میں میرا نام لیا جائے بسم اللہ پڑھی جائے تو میں اس کام میں ضرور برکت ڈالوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کچھ مجوسیوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیں جس سے ہم پر اسلام کی کہانی دروازے آ جائے، یعنی ثابت ہو جائے۔ تو کفار کے پاس ایک بہت ہی خطرناک زہر تھا جو انسانی جان کا دشمن تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کفار سے وہ زہر لیا، اپنی تیلی پر رکھا اور اس زہر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پی لیا اور اپنے گھر کو چلے گئے۔ کفار نے کہا کہ اب خالد بن ولید بالکل نہیں بچیں گے، یہ زہر خالد بن ولید کو اندر سے کھوکھلا کر دے گا، یہ زہر خالد بن ولید کو مار دے گا، تباہ کر دے گا۔ خالد بن ولید انہی لمحوں کے اندر اندر مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے دن حضرت خالد بن ولید کفار کے سامنے آ گئے۔ کافر لوگ دیکھتے ہی حیران پشیمان رہ گئے کہ اس نے تو مر جانا تھا، بچ کیسے گئے؟ زہر نے اثر کیوں نہ دکھایا؟ آخر کس چیز نے زہر کا اثر ختم کر دیا؟ آخر کس چیز نے زہر کے اندر کو اثر کو زیل کر دیا؟ آخر کون سی چیز خطرناک زہر کا اثر ختم کرنے کا ذریعہ بنی؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو، میرے اللہ کا فرمان ہے کہ جو بھی شخص جس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو میں اس چیز میں ضرور برکت ڈالوں گا۔ ندانو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب بھی میں زہر پی رہا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پڑھ لی تھی۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم نے اپنی اس برکت دکھائی، ایسی برکت دکھائی کہ اس نے زہر کے اندر برکت ڈالی اور زہر کو شربت بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ زہر کہاں تھا؟ وہ تو میٹھا سا شربت تھا جو میں پی رہا تھا۔ تمہارے سامنے وہ خطرناک زہر تھا، لیکن جب میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اللہ کے بابرکت نام نے زہر کو شربت میں بدل دیا۔ کافر لوگ یہ سن کر حیران رہ گئے کہ جس قرآن کی چھوٹی سی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اتنی برکت ہے تو پورے قرآن کے اندر کتنی برکت ہوگی۔ اور جس دین کے قرآن میں اتنی برکت ہے
اس دین میں کتنی برکت ہوگی۔ لہٰذا خالد بن ولید کا قرآن بھی سچا، اس کا دین بھی سچا، اس کا ایمان بھی سچا، اس کے دین کو ماننا چاہیے۔ اب وہاں پر جتنے بھی کافر لوگ تھے یہ تمام کے تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آخر وہ کون سے مواقع ہیں جن پر بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ انسان کو ثواب کی جگہ گناہ ملتا ہے، انسان اللہ کے غضب کا نشانہ بنتا ہے، شیطان راضی ہوتا ہے اور رحمان ناراض ہوتا ہے۔ وہ کون سے مواقع ہیں؟ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ بسم اللہ کے متعلق میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ عیسائیوں کی ایک عورت نے ایک بزرگ سے سنا، عیسائیوں کی ایک عورت نے ایک بزرگ صالح سے سنا کہ جو بھی شخص اپنے کسی کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں ضرور برکت ڈالتا ہے۔ اس عیسائی عورت نے اپنا معمول بنا لیا، جنہیں روٹین بنا لیا، اپنی عادت بنا لی، وہ جو بھی کام کرتی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھتی۔ کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے، ہر کام کے کرنے سے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے۔ اس کا جو شوہر تھا وہ جلتا تھا، کٹتا تھا، سڑتا تھا، حسد کرتا تھا کہ تم کس کام میں لگ گئی، یہ تو مسلمان پڑھتے ہیں، یہ مسلمانوں کا کام ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیوں پڑھتی ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے گھر میں برکت آتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک دن اس عورت کے شوہر نے ایک ترکیب سوچی، شوہر نے ایک پلان بنایا، منصوبہ بنایا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سخت نفرت ہو جائے۔ شوہر نے کیا کیا، ایک بنوٹی ہیرا، آرٹیفیشل ہیرا جسے کہتے ہیں، بنوٹی ہیرا اپنی بیوی کو دیا، اسے کہا کہ یہ سچا ہیرا ہے، دیا جھوٹا اور کہنے لگا یہ سچا ہے، یہ ایک جگہ پر رکھ دو، جب مجھے ضرورت پڑے گی تو میں آپ سے لے لوں گا۔ بیوی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے وہ ہیرا لیا اور ایک جگہ پر رکھ دیا۔ ایک دن گھر کی ساری فیملی اکٹھی تھی اور کچھ مہمان بھی آئے ہوئے تھے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والی بیوی کو اس کے کافر شوہر کے ذہن میں کے مطابق ذلیل کرنے کا وقت آ گیا۔ جن سے کہ شوہر نے کہا کہ آج وقت ہے میں اپنی بیوی کو ذلیل کروں، اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دور کرنے کا وقت آ گیا۔ اس کے شوہر کے ذہن کے مطابق، میں نہیں کہہ رہا، اس کے شوہر کے ذہن کے مطابق کہہ رہا ہوں، اس کے شوہر کے ذہن کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سخت نفرت کروانے کا وقت آ گیا۔ شوہر نے کہا کہ بیگم وہ میں نے جو آپ کو قیمتی ہیرا دیا تھا وہ تو لے کر آؤ۔ اس سے پہلے شوہر نے وہ ہیرا اٹھا کر دریا میں پھینک دیا تھا کہ نہ ادھر رہے گا نہ ملے گا۔ تو میں نے کہا سوچ میں کدھر گیا، کدھر تیری بسم اللہ گیا؟ وہ بنوٹی اور جھوٹا ہیرا اٹھا کر دریا میں پھینک دیا اور بیوی کو کہا کہ یہ سچا ہیرا ہے، یہ قیمتی ہیرا ہے۔ شوہر نے کہا بیوی جاؤ تو قیمتی ہیرا لے کر آؤ جو میں نے تمہیں دیا تھا۔ بیوی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے گئی، سبحان اللہ، اسی جگہ پر ہاتھ مارا جہاں اس نے ہیرا رکھا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک ہیرا آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے جا کر اپنے شوہر کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اس عورت کے شوہر نے جیسے ہی اس ہیرے کو دیکھا تو دیکھتے ہی حیران رہ گیا کہ یہ تو سچا ہیرا ہے، میں نے جسے جھوٹا ہیرا دیا تھا، یہ سچا ہیرا کہاں سے آ گیا؟ ساری کی ساری فیملی دنگ رہ گئی، حیران رہ گئی کہ یہ سچا ہیرا کہاں سے آ گیا۔ شوہر نے کہا بیوی سچ بتاؤ کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ قصہ کیا ہے، یہ راز کیا ہے۔ بیوی نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے کل تمہیں کہا تھا کہ میرا مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے، تو آپ بازار گئے مچھلی لے کر آئے، میں نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو مچھلی کے پیٹ سے قیمتی ہیرا نکل آیا، میں نے اس قیمتی موتی کو اٹھا اس جگہ پر رکھ دیا، آج جب اٹھانے گئی تو وہ والا ہیرا نہیں تھا جو پہلے والا تھا جو آپ نے دیا تھا، اور یہ ہیرا میرے ہاتھ آ گیا اور آپ کو لا کر دے دیا۔ یہ دیکھتے ہی منافق کے شوہر نے کہا واقعی، یعنی جو پہلے منافق تھا، کافر تھا، واقعی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم برکت سے وہ سمجھ گیا
बीवी ने कहा, और नदान, जिस कुरान की छोटी सी आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का बरकत का ये असर है कि वो झूठे को सच्चा हीरा बना सकती है। मुझे बताओ पूरे कुरान में कितनी बरकत होगी। ये वाक़या देखते ही, ये माजरा देखते ही तमाम के तमाम लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। और उन्होंने अपना मामूल बना लिया, उन्होंने सब ने रूटीन अपनी बना ली। जब भी कोई काम करते तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते। अब वो कौन से मौके हैं जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़नी चाहिए? मेरे भाइयों, याद रखना कि किसी का हक मारते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो तो नजायज़ काम है। तो नजायज़ काम में बरकत हो जाएगी, यानी आपके गुनाहों में बरकत हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब है कि शुरू करता हूँ या करती हूँ अल्लाह के नाम से। अल्लाह का नाम लेकर किसी का हक मारना, किसी पर जुल्म करना, जुल्म सितम करना, बिस्मिल्लाह ना पढ़ना। अल्लाह का नाम लेकर किसी से ना करना, किसी की इज्जत मत लूटना, किसी की इज्जत वाली पगड़ी खाक में मत मिलाना। अगर ऐसा करोगे तो याद रखना अल्लाह तुमसे रूठ जाएगा, तो अल्लाह के गज़ब का निशाना बनोगे। किसी की गंदी जगह पर भी बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ना, गंदी जगह पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना अल्लाह की तौहीन है, क्योंकि ये तो अल्लाह का कलाम और पाक कलाम है। अल्लाह का नाम पाक जगह पर पढ़ा करो, वास में बैठकर अल्लाह का नाम ना पढ़ा करो। इससे दाएं और बाएं वाले फरिश्ते, जो हमारे दाएं और बाएं जो फरिश्ते हैं ना, ये नाराज़ होते हैं, इनको तकलीफ़ होती है, इन्हें इधर से निकलना पड़ता है। हराम कारोबार और सूद का कारोबार करते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मत पढ़ना, क्योंकि हराम का काम भी हराम है, सूद भी हराम है। तो बिस्मिल्लाह मत पढ़ना, उसमें वो गुनाहों में बरकत हो जाएगी, उल्टा अच्छे काम में बरकत होने की। हराम भी खा रहे हो, अल्लाह का नाम भी ले रहे हो, अजीब बात है। सूरह तौबा से पहले भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना। इस वीडियो का सदका जारिया समझकर शेयर कर दें। तो बहन भाइयों, बेटे बेटियों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल का दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।